بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 309 کریں گے۔ جز 20 ہے آپ کا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یئسو، جو مایوس ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ فما، تو نہیں، کانا تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا، مگر، ان یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اسے، او یا حرقوہ، جلا ڈالو اسے، فانجاہ، تو نجات دی اسے، اللہ نے، من النار، آگ سے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالا، اور اس نے کہا، انما، بے شک، اتخذتم، بنا لیا تم نے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اوثانا، بتوں کو، مودتا، محبت کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم، پھر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یکفرو، انکار کرے گا، بعضکم، بعض تمہارا، ببعض، بعض کا، ویلعنو، اور لعنت کرے گا، بعضکم بعضا، بعض تمہارے بعض کو، ومأواکم، اور ٹھکانہ تمہارا، النار، آگ ہے، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ فآمنہ، تو ایمان لایا، لہو، اس پر، لوط علیہ السلام، وقالا، اور اس نے کہا، انی، بے شک میں، مہاجرن، ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کر دیا ہم نے، لہو، اسے، اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب، وجعلنا، اور رکھ دی ہم نے، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتابہ، اور کتاب، وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اسے، اجرہ، اجر اس کا، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ ولوطن، اور لوط کو، اذ، جب، قالا، اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الفاحشہ، بے حیائی کو، ما، نہیں، سبقکم، سبقت کی تم پر، بہا، ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے، انکم، کیا، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کو، وتقطعون، اور تم کاٹتے ہو، السبیل، راستہ، وتأتون، اور تم آتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں، المنکر، برے کاموں کو۔ فما، تو نہیں، کانا تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا، مگر، ان یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، ائتنا، لے آئے ہم پر، بعذاب اللہ، عذاب اللہ کا، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، علی، اوپر، القوم، ان لوگوں کی، المفسدین، جو مفسد ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں تک ہی کریں گے، آگے دیکھتے ہیں آپ کے روٹ ورڈز ان آیات کے۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیے، یئسو، سین، حمزہ اور یا ہے، مایوس ہونا، نا امید ہو جانا، بالکل نا امید ہو جانا۔ 24 میں دیکھیے، حرقوہ، حرق سے، حارقہ، جلا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ 25 میں ہے، مودہ، واو، دال، شدید محبت، دلی محبت کو کہا جاتا ہے۔ مأواکم، الف، واو، یا، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ سبقکم، آیت 28 میں دیکھیے، سبق سے، سین، با، قاف، پہلے کے معنی میں آتا ہے، اور سبق، اسباق، اسی سے۔ آیت 29 میں دیکھیے، نادیکم،
نون دال واو بھی ہو سکتا ہے اور نون دال یا بھی. مجالس کے لیے اور ندا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ ہی آپ کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نیو ورڈز اور اس کے بعد پھر تلاوت سنتے ہیں. اچھا جناب، آج بھی آپ کا 120 الفاظ ہیں اور صرف ایک نیا ورڈ ہے فی نادی کم ہٹا دیں، فی ہٹا دیں تو نادی یعنی کہ مجالس اور محفل کے لیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. آیت نمبر 23 سے 30 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوکس ہو کے سنیے گا. خلیل حسیری کو پلے کرتی ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لیٹر کو جو ہے توجہ سے سنیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه أولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب ألیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين چلیے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف. اچھا، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ذرا سا بات تجوید پہ بات کر لیں. ریمائنڈرز آپ لوگوں کے لیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی تجوید پہ بہت توجہ دے رہے ہوں گے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ 21واں پارہ اب شروع ہونے والا ہے کچھ دنوں میں، تو صرف 10 پارے رہ گئے ہیں بس. جتنا بھی یہ ٹائم پیریڈ ہے، آپ کی تجوید میں جو جو کمزوریاں ہیں اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اینڈ پہ بہت اس پہ انشاءاللہ ایکسٹرا ٹائم دینا بھی چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ کی تجوید بہترین ہونی چاہیے. گرامر پہ آپ کو اتنا فورس نہیں کیا جا رہا ہے، کوشش کی گئی جس حد تک ہم کر سکتے تھے. باقی تو ظاہر ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح تفسیر، کوشچن آنسر اسائنمنٹ کرنا، وقت پہ کرنا نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جیسے حدیث کا کورس ایک کروایا گیا، بٹ اٹس ناٹ کورس، جسٹ لسنر تھے آپ اس میں. اور اسی طرح پلرز آف اسلام کیا، یا کچھ بھی مزید چیزیں ہو سکتا ہے ان فیوچر میں ایڈ ہوں، اس پہ اتنا فورس نہیں دیا جا رہا. لیکن دو چیزوں پہ بہت زیادہ فورس ہے، ایک آپ کی تجوید اور دوسری آپ کی تفسیر. تو اسائنمنٹ وغیرہ تو ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں ان سب میں ٹاپ پر جو ہے آپ کی چیز کیا ہے، کیونکہ دیکھیں 5 حق ہیں نا قرآن کے. پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو صحیح سے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 30 پارے 6 سال میں ختم کر لیں تفسیر کے اور تجوید کے ساتھ، اور آپ کی تجوید نہیں صحیح ہے، تو باقی تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میرے حساب سے آپ نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ اگر 30 پارے ختم ہونے کے بعد بھی ایک ایک آیت کی تجوید پڑھنے کے بعد بھی، کیونکہ پڑھائی تو جا رہی ہے، اگر آپ ایبسنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ جو اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. مطلب ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے کہی جائے. ماشاء اللہ سب امائیں ہیں یہاں پر، رائٹ. اسکول میں کیا ہوتا ہے، آپ کے بچہ اگر کہیں چلا جاتا ہے یا آپ کہیں چلی جاتی ہیں یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کے کام چھوڑ دیتے ہیں یا کرواتے ہیں اس کو کمپلیٹ، یا پہلے سے کر کے جاتے ہیں، رائٹ. تو بات یہ کہ یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس میں یا کوئی بھی جو ہے بیچ میں نہیں ہے. کہ آپ کتنی واقعی اس کلام پاک سے محبت کرتی ہیں. کیا واقعی ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے کہ ہاں جی ہم نے سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں، جی ہم نے 6 سال کا ایک کورس کر لیا وقت لگا کے اور یہ وہ. لیکن جب قرآن پاک کھولیں اور پڑھیں تو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہو، صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہو. اور یہ میں شاید پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں، اور یہ میں بار بار کرتی رہوں گی کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کورسز کیے ہوئے 5-5 6-6 سال کے مختلف اداروں سے. اینڈ آئی واز سرپرائز جب انہوں نے وہ درس دے رہے ہیں اور دوران درس ان سے عربک ہی نہ پڑھی جا رہی. ایک تو ہوتا ہے نا ٹنگ سلپ ہو جانا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے پڑھا ہی نہیں جا رہا، ادا ہی نہیں ہو رہا ہے صحیح سے، مخارج ہی نہیں ادا ہو رہا. تو یہ خالصتاً آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ مجھے جواب دے نہیں ہیں. میں تو اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، میں لیڈ کر رہی ہوں، تو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. مجھے اس پہ سختی کے ساتھ، یا مطلب سختی سے مراد وہ والی سختی نہیں، مطلب کہ رزلٹ اچھا نکلے، کہ کام ہو.
مطلب میں اس کو اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں. تو اگر آپ کسی وجہ سے کبھی سبق نہیں سن پاتے یا سنا پاتے تو کیا آپ اس کی ریکارڈنگ کو سنتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ریکارڈنگ ہر ویک فارورڈ کی جاتی ہے. ابھی آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اللہ کو جواب دیں. آپ خود سوال کریں اور اپنے اللہ کو جواب دیجیے. مجھے نہیں چاہیے جواب، نہ میں مانگ رہی ہوں. نمبر 1. نمبر 2، ایک چھوٹی سی آیت آپ سے پڑھوائی جاتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وقت نکال سکیں؟ یا واقعی آپ جب بہت انگیج ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے انسان، ظاہر سی بات ہے ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ ایک آیت بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے ایسا. لیکن کیا اس کی ریکارڈنگ بعد میں نہیں بھیجی جا سکتی کہ چلے میں 2-3 آیت اس کے بدلے میں، چونکہ کلاس نہیں اٹینڈ کی تو میں 2 آیت جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دوں؟ پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ کو قرآن سے واقعی محبت ہے، یا آئی ڈونٹ نو، یا بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یقیناً ایسا نہیں ہے. یقیناً آپ سب کو محبت ہے اللہ کے کلام سے، آپ سب کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس بات کا مجھے خطرہ ہے، جس میں میں خود شامل ہوں، وہ ہوتی ہے ہماری غفلت. بس اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ غافلین میں شامل ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غافلین جو ہوتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوتی ہے. غافل کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہوتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے، جس سے سمجھ ہوتی ہے، جس کے پاس نالج ہوتی ہے، جس کو بار بار بتایا جا رہا ہوتا ہے. میں بھی اسی میں ہوں، میں بھی آپ ہی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہوں، میں ہوں ہی نہیں بڑی، میں تو بہت ہی حقیر سے انسان ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، آئی نو. تو میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، میں بھی غافلین میں ہوں. بہت کوتاہی ہیں ہماری. لیکن پھر وہی بات کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے. میرے اندر جو کمیاں، مجھے اس کو دور کرنا ہے. آپ کو اپنے اندر جو کمیاں نظر آتی ہیں، آپ کو اس کو دور کرنا ہے. اور قرآن سے نام جوڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور اس ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ آپ کی تجوید ہے. ایمان کے بعد ظاہر ہے وہ تو ہم مسلمان ہیں، تو آپ کی جو پہلی آپ سے مطلوب ہے وہ ہے آپ کی تجوید. آپ کو حریص لالچی ہونا چاہیے. اگر آپ کی تجوید خراب ہے تو آپ اپنی دوست سے، اپنی بہن سے جس کی اچھی تجوید آپ کے گروپ میں، ان سے، اپنی ٹیچر سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز میری روزانہ سنا کریں، پلیز میری ایک اور سن لیں، پلیز میری 4 آیات سن لیں آج. ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب تجوید کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے؟ آج آپ کہیں کہ سسٹر آج میری 2 سن لیجیے گا پلیز، آج میری 4 سن لیجیے گا آیات پلیز پلیز. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ خالی واقعی ہر دفعہ مصروفیت ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کو طلب ہوتی ہے نا تو وہ مصروفیت میں سے بھی وقت نکال لیتا ہے. پھر وہی بات میں ریمائنڈر دے رہی ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر آپ سب کو، کہ یہ تعلق، یہ پڑھنا پڑھانا، میں پڑھا رہی ہوں، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، آپ اپنے لیے کر رہی ہیں. ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے اینٹ ہیں اس دیوار کی جو ہم کھڑی کر رہے ہیں. دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سو پلیز اپنی تجوید پر توجہ دیجیے. آپ سب سے میری بہت ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، کیونکہ انشاءاللہ میں آخری پاروں میں فل ٹائم دوں گی آپ لوگوں کو. تو پھر وہی بات، مجھے یہ جملہ نہیں اچھا لگتا بولتے ہوئے کہ میرے ڈر سے کوئی کام کرے. میرا کیا ڈر؟ میں کیا، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میرا کیا ڈر؟ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، کوئی میتھمیٹکس تھوڑی پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ سو لہٰذا اپنا پھر وہی کہوں گی، کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے میرا. میں تو خود ہی بہت گناہ گار ہوں، بہت شرمندہ ہوں اپنی زندگی سے. لیکن اٹس جسٹ اے ریمائنڈر. ہم سب کو ریمائنڈر کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا بہت توجہ دیجیے، تجوید کو بہتر سے بہترین کیجیے اپنی، انشاءاللہ. چلیے اب بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر 309 ہے، جز 20 آپ کا سورہ عنکبوت، آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہ آپ کا وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پچھلے سبق میں آیت نمبر 19 سے 23 تک جملہ معترضہ جو ہے وہ بتایا تھا آپ کو، رائٹ؟ یہ یہاں پر جا کے ایکچولی ختم ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کس کا ذکر چل رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور وہی بات جو ہے یہاں پر بھی چل رہی ہے اس آیت میں بھی، یعنی اسی سے ریلیٹڈ، کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، رائٹ؟ یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو رسول لے کر آئے ہیں ان آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا بھی، یعنی دو باتوں کا انکار، ایک تو جو کچھ آیا اللہ نے پیغمبر کے ذریعے بندوں تک پہنچایا اس کا، اس کلام کا، پلس آخرت کا۔ اور اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اگر امید ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے، یعنی کیسے پتہ چلے کہ کوئی مایوس ہوا ہے؟ کیونکہ کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی کوشش ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا سبب ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا اثر جو ہے نا کافروں پر یوں ہوتا ہے کہ وہ ان سارے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے قریب ان کو کرتے ہیں، رائٹ؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے کا مطلب یہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو نہ دوست بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ وہ لوگ جو اسٹریٹ اللہ کا کی بات کا جو ہے انکار کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن گناہ گار جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ کیسے؟ گناہوں کی کثرت انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ان کے دل جو ہے نا ان کے گناہوں کی شدت کی شدید احساس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی مایوسی جو ہے نا، ایک جیسے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا کسی کے بھی ساتھ، تو کیا ہوتا ہے اس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم ویک ہو جاتے ہیں، ہم مینٹلی، ایموشنلی، حتیٰ کہ ہم ایمان کے طور پہ بھی کمزور ہونے لگتے ہیں، رائٹ؟ جب چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں تو انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب ویک سچویشن آتی ہے تو انسان ہر طرح سے کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو ایسے موقع پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور اس لیے ابلیس کا مطلب یہی ہوتا ہے مایوس، دھتکارا ہوا، رائٹ؟ مایوس ہو جانا۔ ابلیس خود کیا ہے؟ مایوس ہو چکا ہے، کس چیز سے؟ جنت سے۔ اسے پتا ہے کہ اس کی جنت میں کوئی انٹری نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ ہمیں بھی مایوس کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ بندی ویک ہو گئی کسی بھی وجہ سے، کوئی وجہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی نا امیدی کی بات، وہ اور بندے کو مایوس کرتا ہے، مایوسی میں ڈالتا ہے۔ اور جب انسان مایوس میں جاتا ہے تو اپنے رب سے بدگمان ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے بدگمان ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی کثرت میں انوالو ہونے لگتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہاں پھر اس کو وحشت ہوتی ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں گناہوں کے شدید احساس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ شکایت نہ کی جائے، شکایت نہ کی جائے، اللہ سے شکایت نہ کرے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف آئے نا تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ کہیں میری اپنی کوئی اعمال ہے، یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ تو ظلم کر ہی نہیں سکتے،
یا تو یہ میرے اپنے نامہ اعمال ہیں جو کیا ہے وہ بھگت رہی ہوں، یا پھر یہ میری آزمائش ہے تو میرے لیے آسان کر، اس کو نکال مجھے اس سے۔ تو آزمائش میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، ویک پڑ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو اس طرح سے آزماتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہر امید کے بہت سے اسباب ہیں، ہر مصیبت سے بچ نکلنے کے لیے بہت سے وسائل ہیں، اسی لیے انسان جو ہے دونوں طرح کے احساسات کے تحت مختلف سہاروں کی جو ہے تلاش کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے امید کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اور عذاب سے بچنے کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ جو یہ عمل کرتا ہے وہ اپنے ایمان اور عمل پر بھروسے کے بجائے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بھی بھروسہ کرے۔ اور جو شخص اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، قیامت کے جواب دینے سے انکار کرتا ہے جیسے کفار کرتے ہیں، تو اس کی محرومی کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ نے ایمان اور عمل کے ساتھ اپنی رحمت کی امید باندھی ہوئی ہے نا۔ اللہ کی رحمت ہمیں کب ملے گی، کیسے ملتی ہے؟ آخرت میں ملے گی تو کیسے ملے گی؟ جب تک ایمان پلس عمل نہیں ہوگا، اور اپنے فضل اور احسان کے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو اور نہ ہی عمل کرتا ہو، وہ در حقیقت اللہ کے وعدوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، یا کوئی ایک چیز ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایمان تو نہیں رکھتا لیکن اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، اور وہ بھلے کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں ہے تو خالی ہے وہ عمل، اس کو ادب بھی کر لیں، ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کا بھی نقصان ہے، رائٹ؟ تو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے انسان لا تعلق کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ جو قیامت کے دن سے انکار کر رہا ہے وہ در حقیقت جزا و سزا کے سسٹم کو اس سے انکار کر رہا ہے۔ اس طرح سے اس کی محرومی اس حد تک تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اس حد تک پہنچ جاتی ہے جس میں رحمت کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ سمجھ گئے؟ حضرت عبادہ بن صامت سواد سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ یا آپ کی کسی زوج نے کہا کہ مرنا تو ہم سب کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ملنے سے مراد موت نہیں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے یعنی اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کے سزا کی بشارت ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ برا ہی ملنے والا ہے اس کو نا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے 6507۔ آگے فرمایا اگلی آیت دیکھیے، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، اب کنیکٹ کر رہے ہیں آپ پیچھے آیت نمبر 19 سے پہلے جہاں بات ہو رہی تھی، رائٹ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو رب کی طرف بلایا، جو صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدترین طریقے سے انتقام لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ باندھا، رائٹ؟ یعنی یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی، اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک زوردار طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس گفتگو کے بعد، اس زوردار تقریر کے بعد، ان کی قوم کو دعوت اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس قوم میں قبولیت دعوت کے کوئی آثار ہی نہیں پیدا ہوئے،
کوئی اثر ہی نہیں ہوا کسی پر، اور سب نے بیک وقت کہا کہ اس نعوذ باللہ سر پھرے نوجوان کی زبان کاٹ دو، کسی نے کہا اسے قتل کر دو، کسی نے کہا اسے جلا دو۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے زندہ چھوڑا جائے، یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ہمارے اعتقاد کا انکار کرتا ہے، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس بات پر پوری قوم متفق تھی، اس بات پر تو متفق تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ نہ چھوڑا جائے، البتہ ہلاکت کے طریقے میں تھوڑا اختلاف تھا، کوئی قتل کرنے کی بات کر رہا تھا تو کوئی جلانے کی، اور فائنلی جو ڈیسائیڈ ہوا وہ کیا ہوا کہ ان کو جلایا جائے۔ اگرچہ یہاں پر جلانے کی بات اتنی واضح نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کو دوسری جگہ ملتا ہے، سورہ انبیاء میں فرمایا قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، right؟ تو جب آگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھے اور انگارے خوب چٹکنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو باضابطہ باندھ کر اوپر سے اونچائی سے جو ہے پھینکا گیا۔ اس وقت آگ پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، جو کہ سورہ انبیاء کا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، آیت نمبر 69، کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، چنانچہ اللہ نے اسے آگ سے نجات دے دی، زبردست معجزہ دکھایا گیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان والے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے، رائٹ؟ اور دوسری نشانی یہ کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس خواہ کتنی ہی قوت ہو، وہ ایک مومن کے خلاف کتنی ہی قوت اکٹھی کر لیں، کتنے ہی قانون بنا لیں، سب لوگ محض آرائی کر لیں، کوئی مومن کا بال بیگا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، رائٹ؟ اور تیسری نشانی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہے تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی مفید نہیں ہوتا، جو کہ آپ یہاں دیکھیں گے ابھی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ اپنی تپش کو روک لے، اور کہا جاتا ہے تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک نقصان دے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تو انسان کو مار دیتی ہے نا، صرف آگ تھوڑی مار دیتی، ٹھنڈ سے بھی تو مر جاتے ہیں لوگ۔ اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حضرت ابراہیم یہ اب آپ لکھا کریں اس کو نا، کہ بعض لوگوں نے کہا، مست لکھا کریں، کیونکہ یہ رائے ہوتی ہے، اور یہ بس ظاہر ہے ہم اتنی ڈیٹیل میں کلاس کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے آپ کی ایک نالج میں ملانے کے لیے، ورنہ اگر اس میں بات نہ بھی کی جائے تو دیٹس فائن۔ بہرحال تو بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا نہیں گیا تھا، یہ اقتدار کی طرف سے صرف ایک دھمکی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پھینکا نہیں گیا تھا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہونے اور سلامتی بن جانے کا حکم کیوں دیا گیا، رائٹ؟ اسی طرح بعض لوگ اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو واقعی آگ میں پھینکا گیا تھا تو آپ جلنے سے محفوظ کیسے رہے؟ حالانکہ سوچنے کی بات ہے نا کہ آگ کے اندر جو جلانے کی صلاحیت ہے وہ کس نے دی ہے؟ اس کو اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت لے بھی سکتے ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یا اشیاء کو کوئی خاص خاصیت دے سکتا ہے لیکن واپس نہیں لے سکتا، تو پھر بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بہت بڑے غلط تصور کو اپنے اندر پنپ رہا ہے، رائٹ؟ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ جلانے سے انکار بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ یہاں ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہاں پر جو ایک بات مجھے اپنے لیے سبق کی بات نظر آئی وہ یہ کہ جب آگ کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آگ
کیسے بجھ گئی، یا کیسے کیا ہوا، کیسے ٹھنڈی پڑ گئی، یا کیسے وہ رک گئی، کیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، تو ہمیں فوراً جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ جو چاہے تو کرے، اللہ جب دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. یہ ہے نا ایک جملے میں جواب. اللہ تعالیٰ ہی نے آگ کو یہ صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ ہی نے اس آگ کی وہ صلاحیت اس وقت کے لیے لے لی. تو یہ بات پڑھتے ہوئے نا مجھے جو پہلا خیال ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے تو ہم کوئی کام کرتے ہیں. اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی ہے تو ہم اللہ کے کلام کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں تو جس کو ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ کی راہ میں کوئی بھی صلاحیت آپ استعمال کر رہے ہیں، یا مال استعمال کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یا کسی کی مدد کرتے ہیں فزیکلی، مینٹلی، کسی بھی طریقے سے، اترانا کس بات کا، میں کس بات کی، وہ آگ ہو یا انسان ہو، برابر برابر ہے نا. آگ کو بھی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے. مجھے صلاحیت کس نے دی؟ آپ کو صلاحیت کس نے دی؟ اللہ. آگ کی صلاحیت اس کو کھینچ لی گئی ہے، اللہ نے چاہا تھا. ہم سے بھی جب چاہے وہ ہماری صلاحیت لے سکتا ہے. ہمارا پھر کیا ٹھہرا اس میں؟ تو یہ ایک سبق والی بات جو ہے نا اس میں ہے. تو آخر میں جو اس آیت میں یہ بات بتایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں آپ، کہ ایک مشرک قوم میں پلے بڑے، باپ ان کا مشرک تھا، اور آپ کا گھر بت گری کا مرکز تھا. آپ کے باپ جو ہے وہ بت جو ہے بنایا کرتا تھا، بزنس تھا سمجھے اس کا. لیکن جیسے یہ توحید کی حقیقت ان پر کھلی اور شرک کی کمزوری کو انہوں نے سمجھا، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اپنے گھر اور اپنی قوم کے خیالات کو رد کر کے اپنے آپ کو توحید کا علمبردار بنایا، اور گھر کی شاہانہ زندگی کو لات مار دی. بیسیکلی آرام اور راحت کو چھوڑ کر مشکل والی زندگی کا راستہ اختیار کیا. کس کے لیے؟ توحید کے لیے. نمبر 2 پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور تمام مذاہب کے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کی جلالت قدر میں کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں، یعنی کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ایون مشرکین بھی آپ کو بہت مانتے ہیں. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے انتہا آزمائشوں میں ڈالا. جب تک آپ آزمائشوں سے کندن نہیں بن گئے اس وقت تک آپ کو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ رتبہ جو ملا یہ بھی کس وجہ سے ملا؟ ٹیسٹ بے انتہا ٹیسٹ ہوئے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کندن بنایا گیا، یعنی کہ ایک دم ٹاپ لیول پہ جب وہ آ گئے، یعنی پاس ہو گئے A++ کے ساتھ، تو پھر انہیں یہ امامت کا منصب ملا کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جھگڑا کرتا. نمبر 3 پوائنٹ، اللہ کے دین کے تبلیغ اور دعوت کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے نہایت کٹھن مصائب کا سامنا کیا، حتیٰ کہ آگ میں بھی ڈالے گئے، کود بھی پڑے. لیکن کہا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ کے عمل نے یہ بات ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی معرفت سے نوازنا چاہتا ہے اور جنہیں یقین کی قوت عطا کرتا ہے، وہ تکلیفوں کے بڑے سے بڑے طوفان کے سامنے بھی جھکنا نہیں جانتے. وہ بڑے بڑے طوفانوں کا بھی سامنا کر لیتے. کیا چیز؟ اللہ کی معرفت اور یقین. وہ ہر مصیبت کا سامنا کر لیتے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی. رائٹ؟ اور یہ ہے اصل دولت. کیا؟ اللہ کی معرفت اور یقین کی قوت. یہ دو چیزیں جس کے پاس آ گئی نا وہ کامیاب ہو. دیکھیں جیسے حق جو ہے وہ ابتدا میں ایک نکلتی ہوئی کوپل کی طرح نازک دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تیز ہوا کا کوئی جھونکا اسے جلا دے گا. اور اہل حق بھی ابتدا میں بہت تھوڑے، بہت کمزور ہوتے ہیں، اور مخالفین جو ہوتے ہیں اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی خدائی کا یقین ہوتا ہے. لیکن حق اور باطل کی اس کشمکش میں کامیابی ہمیشہ حق اور اہل حق کو ہی ملتی، باطل ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو
اگر آپ دیکھیں ان کی ہسٹری آپ پڑھیں تو ایک وہ وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لاوے میں جھونکا جا رہا تھا اور کوئی ایک زبان بھی ان کے حق میں بولنے کو تیار نہ تھی، لیکن جب وہ جمے رہے یقین کے ساتھ تو پھر وہ وقت آیا جب ان کی صدا کرنے والے ملکوں ملکوں میں پہنچے تھے اور لوگوں کے امام بنا دیا گیا ان کو، ہے نا، ابو الانبیاء بنایا گیا انہیں، اور پوری انسانیت کے امام بنے ہوئے وہ، سبحان اللہ۔ بات ساری یہ ہے کہ مجھے تو اس ساری تقریر کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو سمجھیں، اس سارے پوائنٹس میں سب سے اہم چیز جو لگی وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور یقین۔ جس دن ہمارے اندر یہ چیزیں بڑھتی جم جائیں گی اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے نا، سمجھے کہ وہی ہے ہماری کامیابی کا اصل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قربانیوں کے بعد انہیں امام، پیشوا، رہنما بنا دیا تمام مذاہب والے جو ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں 25 میں، وقال، اور کہا کس نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا، یعنی تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر خود ساختہ معبود بنا لیا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اپنی درمیانی دوستی کی وجہ سے تم نے بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا دوستانہ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنا لیا، یعنی یہ دوستی اور محبت جو ہے کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ یہ بہت جلد جو ہے ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، یعنی سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت 38 میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزرے، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ وہ سب اس میں آ ملیں گے تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دگنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ سورہ زخرف میں بھی یہی ٹاپک آیا ہے، آیت نمبر 67 میں، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ سورہ احقاف آیت نمبر 6 میں آیا کہ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، یعنی عابدوں اور معبودوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، کوئی حمایتی، کوئی ترس کھانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اس کو آپ تھوڑا ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو دنیا میں، یا ایک جملے میں اگر آپ اس بات کو کہیں تو وہ یہ کہ تمہاری دوستی کی بنیاد جو ہے وہ کیا، صرف اور صرف دنیا، اور یہ صرف دنیا ہی میں رہ جائے گی، یعنی انفرادی زندگی کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی تعمیر بت پرستی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، ان لوگوں نے جو رکھی تھی، اور وہ نہ صرف اپنا بھلا نقصان کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ پوری قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ نہ انفرادی زندگی میں اللہ کا کوئی ذکر تھا، نہ ہی اجتماعی زندگی میں اللہ کا کوئی ذکر۔ اللہ کے ساتھ دوسری قوتوں کو شریک کرتے، ان کے بت بنا کر بیت اللہ میں سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اجتماعیت کے یعنی بت پرستی کی بیسیکلی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے،
اور انتہائی درجے کے ساتھ یعنی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر اپنی قوم کو کا جو انہوں نے شیرازہ باندھ رکھا تھا. یعنی بیت اللہ کو اللہ کا گھر تو مانتے تھے، اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے تھے، لیکن کر کیا رکھا تھا انہوں نے؟ بیت اللہ میں بتوں کو آباد کر رکھا تھا. ہوتا یہ تھا، اور اس کے پیچھے بیسیکلی اپنا مفاد ہوتا تھا، اپنے نفس کو خوش کرنا ہوتا تھا. دوستیاں اور رشتہ داریاں اور تمام مذہبی، معاشی، تمدنی، معاشی، سیاسی تمام تعلقات کا قیام جو ہے اس کو قائم رکھنا مقصد ہوتا تھا. لیکن جو چیز ان لوگوں کو سب سے زیادہ کھٹکتی تھی وہ کیا تھی؟ توحید. جب بھی کہیں توحید کی آواز اٹھتی، وہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف جو بھی بلاتا وہ اس کا جینا دوبر کر دیتے. اور یہ ہر دور میں ایسے ہی رہا. اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹ کر تمام رشتے اس روز اپنی قدر و قیمت کھو دیں گے. کب؟ کون سا دن؟ آخرت کا دن. یہی بات ہے نا، یہاں کیا بات ہو رہی ہے صاحب؟ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. دنیا کی زندگی میں اپنی درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت بھیج رہا ہوگا. یہاں جس کے لیے مر مٹ رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کما کے لے آئیں، کسی طرح بچوں کو خوش کر لیں گے، کل کو وہی بچے کہیں گے میرے ابا کو میری اماں کو لے جاؤ. صرف ایک ہی رشتہ باقی رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد اللہ واحد کی بندگی، نیکی اور تقوی پر قائم ہو. باقی سب کچھ جو ہے فنا ہو جائے گا، تمام رشتے کٹ جائیں گے، تمام مصنوعی محبتیں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اصل محبت کیا ہے؟ دین کی محبت. جھوٹی عقیدتیں نفرت میں بدل جائیں گی. جہاں یہاں دنیا میں تو بڑی عقیدتیں ہو رہی ہوتی نا، ایک دم جی جھک کے مل رہے ہیں، سر جھکا کے، ارے آپ ہماری ایسی ہیں، آپ یہ آپ وہ. واللہ عالم ایون سچی بھی ہوں تب بھی سب بدل جائیں گے. خونی رشتے بھی اپنی حرارت کھو بیٹھیں گے. ماں بیٹے کو نہیں پوچھ رہی ہوگی. اور دنیا میں جو لوگ گمراہی کے امام بن کر لوگوں کے عقیدتوں کا مرکز رہ چکے ہیں، قیامت کے دن جیسے ہی ان کے پیروکار، ان کے فالوورز انہیں دیکھیں گے وہ ان پر لعنت بھیجیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال رہا ہوگا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. ویسے اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوں اور کوئی ایگزٹ جو ہے مس ہو جائے تو سب ایک دوسرے پہ تم مجھ سے بات کر رہی تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا، رائٹ؟ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ فلانا کہتا تھا تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. چاہا تھا نا میں نے فوکس رہنا ہے. سب ایک دوسرے کو برا بھلا کے دنیا میں ہمیں نظر آتی مثالیں. ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری آخرت میں دوسرے پر ڈال کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اس ظالم نے مجھے گمراہ کیا تھا، اسے دوہرا عذاب دیجیے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کیوں رکھی جاتی ہیں؟ تاکہ سبق حاصل کریں، تیاری کریں. رائٹ؟ آگے دیکھیں اگلی آیت، آیت نمبر 26. فآمن لہ لوط، پھر لوط اس پر ایمان لایا. وقالا، اور کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وہی لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا بیسیکلی، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور دونوں ہی عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے. تو پچھلے کلام سے پیچھے جو بات ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آگ سے بخیریت نکل آئے تو آپ نے اس وقت وہاں موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں ارشاد فرمائی. ممکن ہے
یہ خیال رہا ہو ان کا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو، مطلب یہ تو قیاس پہ بات کی جا رہی نا، کہ ان کا خیال ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آ، لوگوں میں ایک انقلاب آیا ہوگا، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے ان کے ذہن کے جو بند دریچے ہیں وہ کھلے ہوں، انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو. لیکن اللہ کی شان دیکھیں آپ، کہ اتنے بڑے مجمع میں سوائے لوط علیہ السلام کے کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا. وہ نوجوان تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی. انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف رکھ رہے ہوں، لیکن حکومت کی جو غضبناکیاں تھیں اس کو دیکھ کر زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی ہے. اور ہر شخص جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی جس عظیم آزمائش سے بچ کے نکل گئے، وہ کہ کوئی ان کا ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ان خیالات کی سزا دی جا رہی تھی، اس دعوت کی سزا دی جا رہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی تھی. اب اگر کوئی ان خیالات کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا، کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی ان حالات کا سامنا کرے. ایسا حوصلہ تو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے. صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک مومن والی جرت کا اظہار کیا. وہ سلیم فطرت تھے، ان کے جذبات نہایت صالح تھے، اور قبولیت حق ان کے دل کی آواز تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کر پھر وہ نبی بنے تھے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کا نبی نبوت کے منصب پر ایک خاص عمر کو پہنچ کر اللہ کے حکم سے فائز ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے. اچھا. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہی کہا. تو یعنی سیدنا ابراہیم نے جب دیکھا کہ اب دعوت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کیا پلان کیا، زمین کو چھوڑنے کا، اس علاقے کو چھوڑنے کا. انہوں نے زمین کے برے علاقے کو چھوڑ کر برکت والی زمین یعنی شام کی طرف ہجرت کر لی. مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام نے مل کر کی تھی. اور یہ سفر جو ہے یہ سفر ہجرت جو ہے بابل سے فلسطین کی طرف تھا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں تھی کہ آپ وہاں چلے جائیں، اور اسی مقام پر سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی نبوت ملی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سیدنا لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اصل غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کہاں؟ ہر جگہ، انسانوں کے دلوں پر بھی، معاشرے پر بھی، دنیا پہ بھی. رائٹ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ، یعنی ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعام. اب دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے راستے پر نکلنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. تھوڑا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. رائٹ. حضرت ابراہیم نے بھی جب ہجرت کی تو آپ کے ساتھ ظاہر ہے لوط علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور آگے چل کر حضرت یعقوب جیسا پوتا عنایت فرمائے. پھر ان کو ایسی برکت عطا کی کہ اللہ نے اس خاندان کو نبوت کے لیے چن لیا. یعنی سبحان اللہ، کیا رشک ہے انسان. رائٹ. کہ پوری فیملی میں انبیاء ہی انبیاء چلے آ رہے تھے، ان میں مسلسل انبیاء اٹھتے رہے، اور اس طرح سے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی اور لوگوں کی اصلاح کا مرکز بنا دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں ان کی خدمات کا بے پناہ اجر عطا کیا، اور آخرت میں تو وہ صالحین کے گروہ میں ہوں گے ہی. رائٹ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیٹے دیے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں نبوت اور کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، ہم سب جانتے ہیں یہ ساری بات. اور آپ کے بیٹے مدین جن کا مرکز رہا ہے، ان کی شاخ میں صرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تقریباً 1,500 یا 2,500 کی مدت میں ایک طویل عرصہ، یعنی کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن اتنی طویل مدت کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. یہ ساری بات تو ہم جانتے ہیں، رائٹ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یروشلم ہی ان کا مرکز رہا، اور حضرت اسحاق کی اولاد ہی میں نبوت اور کتاب کا نزول ہوتا رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسماعیلی شاخ کو ایسا اعزاز نصیب ہوا کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کے امام اور پیشوا ٹھہرے. رائٹ، یہی ہے نا لڑائی، یہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ کیا یہی ہے نا، کیونکہ سارے پیغمبر انہی کے اس میں آئے، لیکن جو فائنل لاسٹ پروفٹ تھے وہ ہمارے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا احسان، اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم، کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل کیا. پلس یہ کہ پھر ذمہ داری بھی ہے نا، پھر کام بھی کرنے کے، خالی اس پہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارا جو ہے چیز چلی. سورہ مریم آیت 49 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ، اچھا اس آیت کو پورا کرتے ہیں پہلے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. نبوت والکتاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا. رائٹ، جو ابھی میں نے بات پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا رزق بھی دیا، ذکر خیر بھی دنیا میں ان کا ہے. سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں سیدنا ابراہیم کا احترام کرتے ہیں. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے درجات پر پربلند ہوں گے اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ بھی یہاں پر دلیل جو ہے ہمیں مل گئی. یہاں پر آگے فرمایا اگلی آیت میں دیکھیے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ، وَلُوطًا، اور لوط کو بھیجا، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کے قصے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تسلی دی جا رہی ہے. اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو برائی سے روکتے لوط علیہ السلام، اور ایک اللہ کی طرف بلاتے، یعنی ان کا بھی کام یہی تھا. اس قال علی قومی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی جب سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، کس سے؟ شرمناک کام سے. انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. یعنی قوم لوط جو ہے وہ کافر قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو جھٹلاتی تھی، قافلے لوٹتی تھی، لوگوں کو قتل کرتی تھی، اور مجالس میں مردوں سے بے حیائی کا کام کرتی تھی. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں بے حیائی کے کام سے روکا، مگر انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں مبتلا تھی، ان سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا. بعض تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ تھا بھی تو وہ انفرادی طور پہ تھا. یہ قوم جو تھی اس عمل کو کیا کرتی تھی، ایک باضابطہ ٹرینڈ نہیں چڑھ جاتا جیسے فیشن ہو جاتا ہے کسی چیز کا، اس انداز میں تھا. یعنی یہ برائی ان کے ہاں فیشن کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں فاحشہ کے نام سے تعبیر کیا. فاحشہ ایسی کھلی ہوئی بدکاری بے حیائی کو کہتے ہیں جس کے بدکاری اور بے حیائی ہونے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اور یہ قوم پوری طرح اس مرض کا شکار تھی، اور شرم و حیا کا تو
کوئی اس قوم میں ذکر ہی نہیں تھا، یعنی ان کے اندر کوئی شرم و حیا تھی ہی نہیں. ایک تو ہوتا نا چھپ کے کرنا، یعنی کچھ تو ڈر، کچھ تو خوف، کچھ تو شرم کہ ایٹ لیسٹ چھپ کے کر رہے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں تھا. تو قرآن نے ان کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے لیے طنز کے انداز میں کچوکے دیے. ارشاد فرمایا کہ تم جس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اس روئے زمین پر کسی قوم نے آج تک اسے وہ حیثیت نہیں دی جو تم نے دی. اور ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ایک دم ایک رونگٹے سے کھڑے ہوتے نا کہ سبحان اللہ، ہم ایسے دور میں ہیں کہ بچہ بچہ اس خباثت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری ذریت کو محفوظ رکھے. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک کوئی کسی کے بارے میں بتا رہا تھا، مطلب کسی کو میں جانتی نہیں ہوں، ایسے ہی ذکر ہو رہا تھا کہ کسی نے کسی کے بیٹے کو کسی لڑکی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آ کے والدین کو بتا دیا. والدین نے بیٹے سے پوچھا، تو بجائے کہ بیٹا شرمندہ ہوتا اس نے پلٹ کے کہا شکر کریں کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں. سمجھ گئے آپ کہ میں کسی مرد کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں تھا، یعنی اس مرض میں مبتلا نہیں تھا. اینڈ اٹس ویری کامن مسلمس میں بھی، رائٹ، اور مسلم کنٹریز میں بھی. اور اب تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ سا مل گیا ہے، ایک دم لیگل اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے. تو سوچیں کہ ہم لوگ کس دور میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس قوم پر جس طرح کے عذاب آئے تھے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، اور بار بار یہ آخری پاروں تک یہ ذکر جو ہے آتے رہیں گے. تو کچھ تو ہے نا، تاکہ ہمیں ریمائنڈر کیا، ہم لوگ اپنے لیے کیا، ابھی کلاس سے شروع میں ہم نے کیا بات کی، بھائی آپ نے اپنی تجوید ٹھیک کرنی، کیا ہے، اٹس اے ریمائنڈر. آپ کو پتہ نہیں ہے، معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بچپن سے پتہ ہے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں، پھر سستی ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کیا، یہ سب ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ بار بار ریمائنڈر دو، تب جا کے شاید کچھ دماغ ٹھیک ہوگا. آگے دیکھیں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو. یعنی لوط علیہ السلام نے قوم کو جھنجھوڑا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی تمہاری جنسی شہوت کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے بیویوں سے مباشرت کرنے کا، اسے چھوڑ کر مردوں کے پاس غیر فطری طریقے سے جاتے ہو، رائٹ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی خواہش پوری کرنا، رائٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو شہوت کا مرکز عورت کو بنایا، اور اس طرح دونوں کی ضرورت پوری ہوتی، رائٹ. لیکن اس عمل میں ایسا نہیں ہے. دوسرا، اس عمل کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نسل انسانی کو چلانا ہے، جبکہ اس لواطت کے عمل میں نسل کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہاں پر انہیں سختی سے بات کی جا رہی کہ تم اصل جگہ کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتے ہو. اور بعض اہل علم کے نزدیک اگلے جملے میں اسی تعلق کے نتیجے کو بیان کیا ہے کہ اس طرح سے تم فطرت کی راہ کو مارتے ہو. آگے جو بات ہو رہی ہے نا، وَيَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو. بعض نے اس کو اس طرح سے کہا، right؟ اور سبیل سے مراد فطرت کا راستہ. مطلب یہ ہے کہ اگر مرد مردوں سے شہوت رانی کرنے لگے اور آہستہ آہستہ عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت بالکل ہی ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قدرت نے تو مرد اور عورت کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا نا، لیکن اس بگڑی ہوئی صورتحال میں تو پھر صورتحال کچھ اور ہی ہو جائے گی. اچھا آگے فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو. اچھا ایک تو وہ جو میں نے ابھی بات کی، اس کے علاوہ جو اس کو آپ تفسیر میں لکھا ہوتا ہے وہ یہ کہ قوم لوط جو ہے قافلوں کو بھی لوٹا کرتی تھی. سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم رہزنی کرتے ہو، یعنی اس سے مراد آنے جانے والے مسلمانوں کو لوٹ کر ان سے بے حیائی کے کام کرتے، رائٹ. دونوں بات آ گئی نا،
وہ بے حیائی والی بات بھی آ گئی اور لوٹنا بھی آ گیا. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ تم راستوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی کھلے عام. بعض نے کہا اس سے مراد قطع نسل بھی ہے، کیونکہ مردوں سے شہوت پوری کر کے نسل جو ہے، نسل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. آتے جاتے لوگوں کو لوٹ لینے سے، قتل کر دینے سے لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح راستے بند ہو جاتے ہیں. رائٹ. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو. یعنی لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم حیا سوز شرمناک کام اپنی مجلس میں کھلم کھلا کرتے ہو، بیہودہ باتیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی. سیدنا انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ ہوا فحش کسی چیز میں مگر خراب کر دیا اس کو، اور نہ ہوئی حیا کسی چیز میں مگر زینت دے دی اس کو. رائٹ. یعنی جس چیز میں زینت نہ ہو، جس چیز میں حیا نہ ہو، اس میں کوئی زینت نہیں. اس کو یوں سمجھیں آپ آسانی سے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو تو عذاب لو. یعنی لوط علیہ السلام نے تو انہیں تنبیہ دی، روکنے کی کوشش کی، لیکن سبحان اللہ وہ قوم بھی بڑی ڈھیٹ قوم تھی. انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا اور لوط علیہ السلام کی سچائی کی جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی. یعنی دلیل مانگنے لگے نا، وہ تو عذاب سے ڈرا رہے تھے تو وہ مانگنے لگے کہ دلیل دو، ہمیں کہاں ہے، لے کر آؤ، یعنی عذاب لے کر آؤ. سورہ اعراف میں بھی یہی بات ہوئی ہے. فرمایا بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے. اب مجلسوں میں عام بے حیائی کا وہ کیا کام کرتے تھے؟ یعنی اجنبی مسافروں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو کنکریاں مارنا، ایک دوسرے کے سامنے لواطت جیسی بے حیائی کا کام کرنا وغیرہ. یہ سب اس کے اندر شامل. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے. اے میری رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما. یعنی لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد کی درخواست کی. کس بات کی؟ قوم کی اصلاح سے مایوس ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی. رائٹ. کیونکہ نبی کو احساس ہو گیا، یعنی نبی تبھی مایوس ہوتا جب اسے پتہ چل جاتا کہ ان کی قوم جو ہے عذاب کی مستحق. ان کے بہت زیادہ جھٹلانے کی وجہ سے سیدنا لوط علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور پھر انہوں نے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. چلے الحمدللہ اس آیات کا ترجمہ تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. چلیے الحمدللہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا سمجھا یا رب العزت اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی اپنی رحمت سے آپ اس کو معاف فرمائیے قبول فرمائیے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیے جب تک زندہ ہیں. ہمیں ہماری ذریت کو اپنی معرفت عطا فرمائیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.